یہ جو ورڈ ہے نا ربی کا، دیکھنے میں بہت ہی آسان ہے، لیکن را کی زبر لمبی کرنا، با کی زیر کو لمبا کرنا یا مجہول کر دینا، یا کاف کی زبر کو بھی مجہول یا لمبا کر دینا، یہ بہت زیادہ غلطی جو ہے یہ نوٹ کی جاتی ہے۔ اب کیسے پڑھی جاتی ہیں، اس کو غلط کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ربی کا یا ربے کا، بے کا نہیں اس کو پڑھنا، بی کا پڑھنا، یعنی کہ آپ نے زیر کو ای سمجھنا ہے انگلش کا۔ ربی کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازیات، آیت نمبر 44 سے اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا۔ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ تا ہے، اٹس مین یہاں پہ اخفاء حقیقی ہے، غنہ ہوگا، اخفاء ہوگا اور باریک اخفاء ہوگا کیونکہ تا باریک لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کے اوپر کھڑا زبر، اس والے ہاں پہ الف مدہ کا رول اپلائی ہے، دونوں کی مقدار سیم ہے۔ اب درمیان میں بچا تا، تا کی زبر لمبی ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ یہاں پہ غننے کے بعد تا کی زبر ہے اور پھر آگے کھڑا زبر ہے، تو درمیان میں کون پس جاتا ہے؟ حرکات پس جاتی ہیں، مو-تا-ہا-ہا، تو یہ غلط ہو جائے گا، تا-ہا-ہا، تا کی ساؤنڈ تا جتنی ہی رکھنی ہے۔ اس کے بعد ربی کا دیکھیے، یہ جو ورڈ ہے نا ربی کا، دیکھنے میں بہت ہی آسان ہے، لیکن را کی زبر لمبی کرنا، با کی زیر کو لمبا کرنا یا مجہول کر دینا، یا کاف کی زبر کو بھی مجہول یا لمبا کر دینا، یہ بہت زیادہ غلطی جو ہے یہ نوٹ کی جاتی ہے۔ اب کیسے پڑھی جاتی ہیں، اس کو غلط کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ربی کا یا ربے کا، بے کا نہیں اس کو پڑھنا، بی کا پڑھنا، یعنی کہ آپ نے زیر کو ای سمجھنا ہے انگلش کا۔ ربی کا، اب یہاں پہ اس کو بھی لمبا نہیں کرنا، ساؤنڈ کیا ہے اس کی؟ اور ربی کا۔ چلیں جی اس آیت کو دوبارہ سے سنیے، اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا۔ نیکسٹ چلیے آیت نمبر 45 کی طرف، اِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا۔ کتنے غنّے آئے یہاں پہ؟ 1 2 3 4۔ نون مشدد کا غنہ کرنے کے بعد زبر لمبی نہیں کرنی، پہلی بات۔ پھر اس کے بعد نون ساکن کے بعد تا، اخفاء حقیقی باریک والا آپ غنہ کریں گے یہاں پہ، نون ساکن کے بعد زا، باریک والا غنہ کریں گے، اور نون ساکن کے بعد یا، یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے، ادغام ہوگا، مرجنگ ہوگی، اور اس کے بعد زبریں جو ہے وہ لمبی نہیں کرنی، زیر لمبی نہیں کرنی، ہر ایک غننے کے بعد زبر آئی ہے یا زیر ہے، یعنی کہ ہر ایک غننے کے بعد حرکات آئی ہیں، آپ نے حرکات لمبی نہیں کرنی۔ اس کے بعد شین کے اوپر کھڑا زبر ہے ہاں، الف مدہ کا رول ہے، دوبارہ سے سنیے شاید کو۔ اچھا یہاں پہ مدے کون سی ہے؟ مدے منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو حروف مدہ کی مقدار 2 سیکنڈ سے 4 to 5 سیکنڈ کے قریب چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ سے سنیے شاید کو، انما انت منذر من یخشاہا۔ نیکسٹ چلیے آیت نمبر 46 کی طرف، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ اب اس آیت کو سب سے پہلے سمجھیے، نون مشدد کا غنہ، زبر لمبی نہیں کرنی، ہم، میم ساکن کے بعد یا ہے، اٹس مین یہاں پہ کون سا شفی ہے؟ یہاں پہ اظہار شفی ہے، غنہ نہیں ہوگا میم ساکن کے قواعد میں سے۔ پھر ہمارے پاس ہے جی واؤلین، واؤ سے پہلے زبر ہے، واؤلین کی مقدار کتنی ہے؟ 1.5 سیکنڈ، میم کی زبر لمبی نہیں کرنی، یرو واؤلین، نون کی زبر لمبی نہیں کرنی، یہاں پہ الف مدہ ہے 2 سیکنڈ لمبا ہوگا، لم میم ساکن کے بعد یا، یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا، اظہار شفی ہے، یل پہ کلکلا نہیں کرنا، یل سٹے، باقی زبر لمبی نہیں کرنی، ساوا پہ سو۔ اب میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے یہاں پہ غنہ لیا تھا، میں نے یہاں پہ وقف کیا تھا،
ٹھیک ہے. اب وقف کی صورت میں جو ہمارے پاس یہ بڑی والی مد آپ کو نظر آ رہی ہے نا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ الگ کلمے میں آ رہا ہے. یہ مد کون سی ہوتی ہے؟ مد منفصل. تو مد منفصل کی مقدار آپ کو پتا ہے کہ 4 سے 5 سیکنڈ ہوتی ہے، لیکن وقف کی صورت میں 2 سیکنڈ ہو جائے گی. یلبثو، کلیئر. لیکن پھر میں نے لم یلبثو سے لیا، اٹھائی آیت، تو لم یلبثو 4 سے 5 سیکنڈ، کیونکہ اب ہم وصل کر رہے ہیں. اللہ میں نے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. وصل کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، یہاں پہ کوئی وقف نہیں لینا. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ پہ الف مدہ کا رول ہے. عشیتن پہ غلطی ہو جاتی ہے اکثر، عشیاتن یا عشیج، یہاں پہ ایئر ڈال دیتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس، ہوا ڈال دیتے ہیں. عشیج نہیں، یہ ساؤنڈ نہیں آئے گی. یا زبر یا جیسے ہے ویسے ہی تشدید والی یا ادا کی جاتی ہے. عشیتن، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پہ کون سا ہے قاعدہ؟ اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا. او واولین ہے، دو لمبا نہیں کرنا، ہا لمبا ہوگا، یہ والا ہا بھی لمبا ہوگا. دونوں کی ساؤنڈ میں ڈفرنس ہونا چاہیے، اور ہا. ٹھیک ہے جی. کافی اس میں رولز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو نیو سبسکرائبر ہیں، جو پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے میں ہمیشہ یہ مینشن کرتی ہوں کہ چینل پہ جائیے، پلے لسٹ پہ جائیے، اور لرن تجوید کے نیم سے ایک پلے لسٹ ہے جس میں نے یہ سارے قواعد، جس کو بیسک قواعد کہا جاتا ہے، جو ہم قرآن قاعدے سے پڑھتے ہیں، وہ میں نے سارے کور کروائے. ٹھیک ہے. وہ سارے ایک دفعہ 30 ڈیز کے چیلنج کے حساب سے اس کو کور کیجئے، اور دوبارہ سے اس ویڈیو پہ آ کے اپنی جو تلاوت ہے اس کو درست کیجئے. چلیں جی دوبارہ اس آیت کو سنیے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ٹھیک ہے جی. یہ تھی ہماری آج کا لیسن، آج کی آیات. یہاں پہ ہماری سورہ نازیات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آپ کی سورہ نازیات مکمل ہوتی ہے، اور آپ نے اپنی جتنے بھی پچھلے آپ لوگ کے لیسنز رہ گئے ہیں، جنہوں نے ابھی سورہ نبا نہیں کی، تو سورہ نبا بھی اپنی ریڈی کیجئے، سورہ نازیات. اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم سورہ عبس جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے جائیں گے انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.